کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کہانی زمین سے شروع نہیں ہوئی بلکہ جنت سے شروع ہوئی تھی؟ ایک ایسی جگہ جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ خوف، نہ غم، نہ موت، نہ بڑھاپا۔ وہ پہلا لمحہ جب انسان نے آنکھ کھولی تو اس کے سامنے دنیا نہیں بلکہ جنت تھی۔ یہ کہانی ہے پہلے انسان، پہلے نبی آدم علیہ السلام کی، اور یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آپ اور میری زندگی کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ کوئی عام تخلیق نہ تھی۔ اللہ نے خود اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور اسی لمحے آدم علیہ السلام زندہ انسان بن گئے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اشیاء کے نام، سمجھ، معرفت، وہ علم جو کسی اور مخلوق کو نہ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں افضل ہوں۔ یہ تاریخ کا پہلا غرور تھا، پہلا تکبر، اور یہی وہ گناہ تھا جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت دی اور ابلیس نے اعلان کیا، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ ذرا تصور کریں، وہ جنت جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ ننگا پن۔ قرآن ہمیں واضح بتاتا ہے کہ آدم کو وہاں کوئی فکر لاحق نہ تھی، ہر نعمت حاضر، ہر لمحہ سکون، ہر سانس میں اطمینان۔ یہ وہی جنت ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے جنت کو حقیقت میں دیکھا، اور وہی پہلے انسان تھے جنہوں نے اس نعمت سے جدا ہونے کا درد بھی محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، لیکن شیطان خاموش نہ رہا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا، اور آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہو گئی جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جیسے ہی وہ لغزش ہوئی، آدم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، الزام کسی اور پر نہیں رکھا، بلکہ فوراً جھک گئے۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو آج بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان اور شیطان کا فرق واضح ہو گیا۔ شیطان نے تکبر کیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، لیکن انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا، ایک سزا کے طور پر نہیں بلکہ آزمائش کے لیے۔ زمین جہاں تھکن ہے، جہاں پسینہ ہے، جہاں محنت ہے، جہاں دکھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آ کر دنیا مانگنے والے نہ بنے بلکہ نبی بنے، پہلے رسول، پہلے معلم۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی توحید سکھائی، عبادت سکھائی، اور یہ پیغام دیا، گناہ انسان سے ہو سکتا ہے لیکن ہٹ دھرمی شیطان کا راستہ ہے، اور نجات کا دروازہ ہمیشہ توبہ سے کھلتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل منزل زمین نہیں بلکہ وہ جنت ہے جسے آدم علیہ السلام نے دیکھا
اور जिसकी याद आज भी इंसान के दिल में जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम लाइक और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप अगली इस्लामी कहानी कौन सी देखना चाहते हैं।